السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے تجوید کے قاعدے پر جو زیادہ مشہور نہیں لیکن بہت اہم ہے۔ اس کا نام ہے نونی قطنی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ نونی قطنی کیا ہوتا ہے یہ ہم نے جاننا ہے۔ نونی قطنی ایک ایسا نون ہے جو لکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن جب ہم قرآن کو وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ نون آواز میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکنے پر یہ نون نہیں ہوتا، لیکن ملا کر پڑھنے پر نون کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس قاعدے کو نونی قطنی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ننھا سا چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے۔ یہ صرف تجوید کا رول ہے۔ نون قطنی قرآن کے ہر لفظ میں نہیں ہوتا، یہ صرف کچھ خاص مقامات پر ہوتا ہے جہاں وصل یعنی ملا کر پڑھنا، اس صورت میں نون کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اچھا، یہ وصل اور فصل یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ فصل کا معنی ہے کہ الگ الگ کر کے پڑھنا، وصل کا مطلب ہے کہ ملا کر پڑھنا۔ تو اب یہاں ہم نے وصل کا لفظ استعمال کرنا ہے، تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ وصل کا مطلب ہے کہ ملا کر پڑھنا۔ تو وصل کی صورت میں نون کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب خاص باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، نون قطنی صرف وصل میں ہوتا ہے۔ جب ہم وصل کریں گے یعنی ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا۔ نمبر 2، رکنے پر کبھی نہیں ہوتا۔ جب ہم وہاں وقف کریں گے، رک جائیں گے تو آگے پڑھیں گے تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ نمبر 3، یہ قرآن کی اصلی تلاوت رسم الخط میں نہیں ہوتا۔ نمبر 4، صرف تجوید کے رول کی وجہ سے آتا ہے۔ فائدہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ قرآن کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے نون قطنی کا علم بہت ضروری ہے۔ اس سے تلاوت صحیح اور بہترین ہوتی ہے، کیونکہ ترتیل میں زیادہ تر 3 آیات کو، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو نون قطنی کا علم نہیں ہوگا تو وہاں پھر غلطی ہوگی۔ اب قاعدہ وصل کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ نون قطنی کو ہم کس طرح پہچانیں گے، کب ہم نے پڑھنا ہے، اس کا قاعدہ قاعدہ وصل یعنی ملانے کی صورت میں اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تو ملانے کی صورت میں یعنی قاعدہ وصل یہ ہے کہ پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو، پہلا لفظ تنوین پر ختم ہو، اگلا لفظ حمزہ سے شروع ہو، حمزہ وصل سے۔ کون سا حمزہ؟ حمزہ وصل، یعنی حمزہ قطعی ہو، حمزہ وصل ہو۔ اگلا لفظ حمزہ وصل سے شروع ہو اور حمزہ کے بعد کا حرف، حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہو، تو وصل میں ایک نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ نونی قطنی ہے۔ تجوید کی کتب میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، قاعدہ وصل کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو جس کے بعد کا حرف ساکن ہو تو وصل کی صورت میں اضافی نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اب یہاں جب وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو یہاں جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ان 2 آیات کو جب ہم آپس میں ملا کر پڑھیں گے، ملا کر مطلب ہے کہ ایک سانس میں پڑھیں گے، دونوں آیت کو ایک سانس میں پڑھیں گے تو قاعدہ تبدیل ہو جائے گا۔
ویسے تو ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن جب ان دونوں آیتوں کو ایک ہی سانس میں پڑھیں گے تو پھر یہاں نونی قطنی پیدا ہو جائے گا. وہ پھر ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی پھر اس طرح نہیں پڑھیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے، بلکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اب یہاں جو ہے دال کے اوپر تنوین ہے، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو دال کے اوپر تنوین ہے اور آگے پھر حمزہ وصل ہے، اور حمزہ وصل کے بعد پھر ساکن حرف ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تو لام کے اوپر جو ہے زبر ہے، ساکن کس طرح ہے؟ تو اس کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے کہ مشدد حرف جو ہے وہ ڈبل ہوتا ہے، سنگل نہیں ہوتا. پہلے ساکن ہوتا ہے پھر متحرک ہوتا ہے. اب لام جو ہے پہلے ساکن ہے پھر متحرک ہے. آپ الفاظ پہ ذرا غور کریں، ال فی اللہ، ال فی اللہ، یعنی لام دو مرتبہ مشدد حرف جو بھی ہوگا اس کی آواز ڈبل ہوتی ہے، پہلے ساکن پھر متحرک. تو یہاں لام پہلا لام جو ہے وہ ساکن بنتا ہے، تو قاعدے کے روح سے جو ہے یہاں پھر نونی قطنی پڑھا جائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا، امید ہے کہ آپ کو نونی قطنی کے بارے میں جو ہے آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چاہیں تو مزید تجوید کے درس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اور اب اس کا خلاصہ جو ہے آخر میں کیا بنتا ہے کہ پہلے لفظ کا آخری حصہ، پہلے لفظ کا آخری حصہ اس کو دیکھنا ہے. اگلا لفظ جو ہے اس کا شروع دیکھنا ہے. اس کے شروع میں جو ہے نا حمزہ وصل ہوگا اور اس کے بعد حرف ساکن ہوگا. تو وصل کی صورت میں جو ہے نا ایک اضافی نون کی آواز پیدا ہوگی، تو اس کو نونی قطنی کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نونی قطنی کے متعلق، جو قرآن کریم میں چھوٹا سا جو ہے ننھا سا نون لکھا ہوتا ہے، اور یہ غیر معروف قاعدہ ہے لیکن بہت ہی ضروری ہے، اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. صحیح تلاوت کرنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. عام طور پہ تو لوگ اس کو نہیں سمجھتے، تو اس لیے جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہے نا، جو آسان طریقہ تھا سمجھانے کا، اس انداز سے جو ہے نا اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بیان کیا ہے. پھر بھی جو ہے آپ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پوری رہنمائی کی کوشش کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام.